اللہ کے نبی، میرے قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجہ کا ہے، کیا میں ان سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان ہیں جو آپس میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا۔ عاتیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ اسی کے لیے جب بھی کسی کو غصہ آئے تو پانی چھینٹ دو یا اس کو بولو کہ وضو کر لے۔ اسلام جو ہے وہ ہر ایک کا عزت کرنا سکھاتا ہے۔ کیا کرنا سکھاتا ہے؟ عزت۔ مثال کے طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ اپنے والدین کا احترام کرو، کیا کرو کہ بتائے گیا۔ اسی کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے، اور باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ انگلش میڈیم میں جو ہے ماں باپ کا عزت کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ اخلاقیات کا جو پڑھائی ہے وہ اسلام ہی پڑھاتا ہے۔ اسلام جو ہے ہر ایک کا حق کا ادا کرنے کا اس کا کیا بتاتا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ ماں کا، عورت کا جو یہ ہوتا ہے اسٹیج بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے وہ بیٹی کی شکل میں آتی ہے، پھر بھائی آتا ہے تو بہن بن جاتی ہے، پھر شادی ہوتا ہے تو بیوی بن جاتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں تو ماں بن جاتی ہے، پھر بچے کے بچے ہوتے تو ساس بن جاتی ہے نا، دادی بن جاتی ہے، نانی بن جاتی ہے۔ تو ہر ایک اسٹیج کا اسلام نے اس کا حق بتایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹی ہے، جس کی 3 بیٹی ہے، اس کا ماں باپ اس کا شادی کرا دے تو ان کے ماں باپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 3 نہ ہو 2 ہو، تو تب بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ پھر بیٹی سے کیا بنتی ہے؟ بولو، بیوی۔ بیوی تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کس کے ساتھ؟ حسن سلوک کے ساتھ، اچھا بیہیویئر کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے کوئی چیز پیتی تھی یا کھاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے وہ چیز کو جو ہے اپنے لب مبارک سے پیتے تھے۔ تو بیوی کا عزت کون سکھایا؟ بولو، اسلام سکھایا ہے نا۔ اور بیوی کا حکم ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنی خاوندوں کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد اللہ بیوی سے کیا بنتی ہے؟ ماں بنتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کاش میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور وہاں سے میری ماں پکارتی تو میں اپنی ماں کے آواز کی خاطر نماز کو توڑ دیتا اور کہتا جی اماں جان۔ تو اب اللہ کے نبی فرمائے تو ماں کا یہ احترام ہے۔ تو بچپنا میں بہن بھائی میں لڑائی تو ہوتا ہی ہے، لیکن جب لڑکی 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد پھر وہ اپنا گھر جاتی ہے جس کو سسرال کہتے ہیں، تو بھائی کو یا ماں کو اس ٹائم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے بیٹی کا قدر کیے یا نہ کیے۔ اس ٹائم پچھتاتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچیوں سے اچھے سے بات کر لیتے یا اس کا جو بھی ضرورت اچھے سے پورا کر لیتے۔ تو باپ کا جو دل ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، لیکن بیٹی کا بدائی کے وقت بھی اس کا باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پسیج جاتا ہے اور اس کو ابھی جو ہے آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہے بیٹی کو کیا سمجھتے؟ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھو۔ ابھی ایسا ماحول آ گیا ہے کہ اگر حمل کے دوران اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں؟ دوائی کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں، وہ بھی ایک طرح کا قتل ہی ہے۔ پرانے زمانے میں مشکل نہیں ہے بڑی، پرانے زمانے میں جو ہے پرانے زمانے میں
उतना साइंस डेवलप नहीं किया था, जिसकी वजह से बेटी माँ के पेट में क्या है नहीं पता चलता था। तो जब वो आती थी दुनिया में तो बाप मुंह बना लेता था, ससुराल वाला ताना देते थे, फिर उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अभी भी अरब में वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने से पहले बच्चियां, जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने बेटियां को, औरत लोगों को जो भी है रहमत बनाया है, जहमत नहीं बनाया। लोग सोचते हैं यार एक लड़की थी ठीक था, 2 आ गई ठीक था, 3 क्या है उसको, नहीं, वो आती अपना रिस्क लेकर आती। ऐसा नहीं है कि अल्लाह जो है बेफालतू दुनिया में दे रहे हैं। जो अल्लाह पैदा करने में हासिल है वो उसका किफालत करने में भी कुदरत रखता है। इसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बेटियों का क्या करो, इज्जत करो, एहतराम करो। आज के दौर में ना भाई लोग अपना बहन को विरासत में हिस्सा देता है और ना जो है माँ बाप का जो हक होता है उसको अदा करता है। अगर भाई को 2 रूम मिल रहा है तो इस्लाम ये सिखाता है कि 1 रूम बहन को मिलना चाहिए। अगर माँ बाप, अगर बाप माँ, सुनो इधर, अगर बाप माँ 3 करोड़ छोड़कर गए हैं और एक बेटी है और एक भाई है, यानी कि एक बेटा एक बेटी है, तो इस्लाम शरीयत ये कहती है कि 2 करोड़ बेटा लेगा और 1 करोड़ बेटी लेगी। मतलब कि एक हिस्सा भाई को मिलेगा और आधा हिस्सा बहन को मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये अल्लाह कह रहे, इस्लाम कह रहा है। तो ये चीज है। आज का डेट में ऐसा बात करना भी लोग जो है इसको गवारा नहीं समझते। अरे बेटी को क्या हिस्सा देंगे, नहीं नहीं नहीं, बेटी का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है। समझते कि नहीं समझते? हाँ, समझ रहे ना? तो ये मैंने इस्लाम कहता है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक का हो सके अपने बच्चियों लोगों को क्या करें, स्कूल कॉलेज का पढ़ाए, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, उसको दिन का तालीम और दिन का बात जरूर बताएं। क्योंकि स्कूल कॉलेज वाला हो तो आपको मशीन के बारे में और जो है रोड और बिल्डिंग और ये सब के बारे में तो पढ़ा देगा, लेकिन माँ का क्या एहतराम है ना, बाप क्या है, अंकल आंटी चाचा चाची खाला, ये सब का इज्जत करना कौन सिखाएगा? इस्लाम सिखाएगा। और दुनिया के कोई यूनिवर्सिटी के बाद जो है इस्लाम की जैसा तालीम नहीं है। अभी उन लोगों को खुद नहीं पता है कि शराब पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, और जो है उन लोग इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ओल्ड हाउस खोल दिया है।